ناظرین، آج ہم ملاقات کریں گے بین الاقوامی شہرت یافتہ اسلامک اسکالر اور سنی غوثیہ مسجد چنہٹ لکھنؤ کے خطیب و امام مولانا محمد کمال الدین رضوی صاحب کے بلا سے، جو تقریباً 18 سال سے چنہٹ میں نکلنے والے جلوس محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت کر رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت، آپ کا خیر مقدم ہے رضوی پریس میں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ بہت بہت شکریہ آپ حضرات کا اس کام کے لیے کہ یہ دینی میسج عوام کے دل و دماغ تک پہنچے، اور یہ کام رضوی پریس الحمدللہ بحسن و خوبی لکھنؤ کی سرزمین پر انجام دے رہے ہیں۔ ہم دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ مزید ان کے منصوبوں میں کامیابی عطا فرمائے۔ حضرت، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ 12 ربیع الشریف کی مبارک تاریخ بہت ہی قریب ہے، اور آپ تقریباً 18 سال سے جلوس محمدی صلی اللہ علیہ وسلم جو چنہٹ سے نکلتا ہے، آپ اس کی قیادت کر رہے ہیں۔ تو اس سال کے جلوس میں کتنی تیاریاں عمل میں آ چکی ہیں اور کتنی باقی ہیں؟ کچھ وضاحت فرمائیں۔ جی الحمدللہ تیاری ہماری کمپلیٹ ہے، کیونکہ محرم شریف کے بعد ہی سے ربیع الاول شریف کا ذہن بننا شروع ہو جاتا ہے، اور ربیع النور شریف کا چاند نظر آتے ہی الحمدللہ ہماری تیاریاں زوروں پر ہوتی ہیں، اور اس وقت تو الحمدللہ پوری تیاری کمپلیٹ ہے، اور عوام میں مزید بیداری لائی جا رہی ہے، اور ہر محلے میں 8 روزہ جشن میلاد النبی کا جو اہتمام ہوتا ہے اسی بیداری ہی کے لیے ہوتا ہے، اور اللہ کا فضل ہے ہمارے چنہٹ میں نمایاں طور پر لوگ یہ کام انجام دے رہے ہیں، اپنے گلیوں کو سجا رہے ہیں، اپنے گھروں پر لائٹنگ کر رہے ہیں، جھنڈے لگا رہے ہیں، اور اللہ کا فضل ہے پورے زور و شور کے ساتھ انشاءاللہ اس سال کا جلوس محمدی مزید پچھلے سالوں سے کہیں زیادہ منانے کی کوشش کی جائے گی۔ حضرت، جلوس میں بڑھتی بھیڑ کے مطابق امن و سکون برقرار رکھنے کے لیے کیا آپ نے کوئی گائیڈ لائن تیار کی ہے؟ اس سلسلے میں عوام کو کیا میسج دینا چاہیں گے؟ جی گائیڈ لائن یہی ہے جو ہر سال رہتی ہے، الحمدللہ عوام اس سے واقف ہیں، لیکن مزید تازہ کرنے کے لیے ہم بتائیں گے کہ یہ جلوس میرے سرکار کے نام کا ہے، جلوس محمدی ہے، اور ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ اس جلوس کے عزت و احترام کو برقرار رکھیں۔ ہم اپنے سرکار کا ذکر کرنے کے لیے نکلے ہیں، ہم اپنے نبی کے نام کا جھنڈا اٹھانے کے لیے نکلے ہیں، ہم اپنے نبی کے سیرت مبارکہ کو مزید قوموں تک پہنچانے کے لیے ہم اپنے گھروں سے روڈ پر نکلے ہیں، اور دنیا کو یہ بتانے کے لیے کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو پیغمبر امن و شانتی ہیں، جو پیغمبر انقلاب ہیں، جو خاتم النبیین ہیں، ان کی مبارک سیرت کیا ہے اور ان کی امت کا عمل کیا ہے۔ تو جلوس میں سب سے بہتر عمل یہ ہوتا ہے کہ آپ صاف ستھرے ہو کر کے، تازہ غسل کر کے، اچھے لباس پہن کر، خوشبو لگا کر، اگر میسر آئے امامہ شریف اپنے سروں پر سجا کر کے جلوس میں پورے ادب کے ساتھ نکلیں، کیونکہ یہ یقین رکھیں کہ مدینے کے تاجدار ہمیں دیکھ رہے ہیں اور ہم ان کے لیے نکلے ہیں، اور یہ نکلنا یہ ہمارے عشق کی علامت ہے، محبت کی علامت ہے۔ جلوس میں کسی بھی اعتبار سے کوئی ایسی حرکت نہ ہو جو اخلاق کے خلاف ہو، قانون کے خلاف ہو، ملک کے خلاف ہو، کیونکہ ایسی چیزیں کسی بھی جگہ برداشت نہیں کی جاتی ہیں، وہ تو جلوس ہے۔ جلوس میں اگر کوئی بھی اوباش لڑکے کوئی بھی بدتمیزی کرتے ہیں، بدمعاشی کرتے ہیں، تو انہیں بڑوں کی ذمہ داری ہے کہ اپنے کنٹرول میں رکھیں، اور جلوس میں آتش بازی، پرفیوم کا چھڑکاؤ، ڈانس، گانا، ڈی جے، ایسی چیزوں سے بالکل سخت پرہیز کریں، کیونکہ جو چیزیں عام جگہوں پر جائز نہیں ہیں وہ جلوس میں کیسے درست ہو سکتی ہیں۔ اس لیے جلوس الحمدللہ یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، بہت پرانی تاریخ ہے ہماری، اور یہ امن و شانتی کا پیغام دینے کے لیے، مصطفیٰ کے اخلاق کریمانہ کا پیغام دینے کے لیے ہم نکلتے ہیں۔ تو اس کی حرمت کو برقرار رکھیں اور اسے مجروح نہ ہونے دیں۔ یہ قوم کی صرف چنہٹ ہی کی نہیں، پورے دنیا کے مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ جہاں جہاں بھی جلوس کا اہتمام ہو اس کے عزت و احترام کا خیال کریں۔ جلوس کی جملہ کارکردگی میں آپ کو اہل چنہٹ کی حمایت حاصل ہے،
یا پھر آپ نے کوئی کمیٹی یا NGO وغیرہ تیار کی ہیں؟ کیونکہ جلوس میں اتنا بڑا خرچہ ہوتا ہے، اتنے ضرورتیں ہوتی ہیں، سارے اخراجات کہاں سے پورا ہوتے ہیں؟ جی الحمدللہ ہماری کئی انجمنیں ہیں چنہٹ میں، اور نمایاں طور پر انجمن بھی کام کرتی ہے، لیکن بالخصوص چنہٹ کے جتنے مسلمان ہیں ان سب کے امداد حاصل ہیں، ان سب کے سہیوگ سے، ان کی محبتوں سے، ان کے تعاون سے یہ کار خیر الحمدللہ 18 سالوں سے جو ہے انجام پا رہا ہے، اور انشاءاللہ انجام پاتا رہے گا۔ یہ سارے اخراجات عوام ہی اپنی جیب خاص سے پورا کرتی ہے، اور کمیٹی بھی اس میں ساتھ ساتھ رہتی ہے، انجمن بھی کام کرتی ہے۔ یہ سب کے سہیوگ سے، سب کی محبتوں سے یہ کام الحمدللہ چل رہا ہے۔ آپ یہ بتائیں کہ چنہٹ میں بہت ساری مساجد اور مدارس ہیں، کیا اس مدارس اور مساجد کے ائمہ، صدر، متولیان یا ذمہ داران جلوس میں شامل ہوتے ہیں؟ کیا کسی کا نام ذکر کرنا چاہیں گے؟ جی مدارس و مکاتب اور مساجد کے ائمہ، مدرسین، طلباء سارے لوگ شرکت کرتے ہیں، نمایاں طور پر چنہٹ میں اور لکھنؤ میں ہی کہہ لیجئے، بلکہ UP سطح پر اعلیٰ پیمانے پر جو مدرسہ کام کر رہا ہے جامعہ غریب نواز، اس کے منیجر حضرت مولانا حافظ و قاری شاہد رضا صاحب، قاری کلام صاحب، اور اس کے صدر ہمارے عالم بھائی اسماعیلی، یہ تمام تر حضرات ساتھ رہتے ہیں، نمایاں طور پر یہ ہمارے جلوس میں کام کرتے ہیں، اور پورے جامعہ کے طلباء، مدرسین سب جلوس میں شرکت کر کے جلوس میں مزید حسن کا اضافہ کرتے ہیں۔ حضرت جلوس میں بڑھتی ہوئی بھیڑ کے لیے شاسن پرشاسن کی طرف سے آپ کو کچھ سہولتیں ملتی ہیں؟ جی الحمدللہ اس پر تو ہم جتنا تعریف کریں وہ کم ہے، کیونکہ جب سے جلوس ہمارا نکل رہا ہے، جب سے شاسن پرشاسن کے لوگ، پولیس محکمہ پورے طور پر شروع سے لے کر اخیر تک ہمارے ساتھ پوری سیکورٹی میں لگے رہتے ہیں، اور بہت ہی محنتوں، جانفشانی کے ساتھ وہ اس کام کو انجام دے رہے ہیں، ہم شکر گزار ہیں۔ بالخصوص چنہٹ کوتوالی اور چنہٹ تھانہ کے جو بھی محکمے میں کام کر رہے ہیں، ان سبھی کا ہم جو ہے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ لگ کر کے ہر طرح سے سہیوگ دے رہے ہیں، اپنا سمے دے رہے ہیں، اپنا ٹائم دے رہے ہیں، اور ٹریفک وغیرہ کو روک کر کے وہ جلوس کا راستہ ہموار کرتے ہیں، اخیر تک ہمارے ساتھ بنے رہتے ہیں، اور کسی بھی قسم کی آج تک کوئی شکایت نہیں آئی ہے۔ حضرت اس سوال کو لے کر عوام بڑی کنفیوژن میں ہے۔ کچھ لوگ جشن عید میلاد النبی کی جگہ سیرت النبی اور جلوس محمدی کی جگہ مدح صحابہ کا جلوس نکالتے ہیں، تو قرآن و حدیث کی روشنی میں کیا صحیح ہے اور کیا غلط؟ وضاحت اس کا 2 جملوں میں یہی ہے کہ یہ سب معاملہ عشق اور محبت کا ہے۔ جس کے دل میں عشق و محبت ہے وہ کسی دلیل کو نہیں تلاش کرتا۔ رہا معاملہ دلیل کا، تو الحمدللہ صدیاں گزر گئیں، اس پر ہمارے علماء نے، بالخصوص علماء اہل سنت نے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں کی تعداد میں کتابیں شائع کی، آج بھی مارکیٹ میں موجود ہیں، اور اس میں لاکھوں دلائل قرآن و احادیث سے اخذ کیے گئے ہیں، وہ سب موجود ہیں، لیکن دلائل لکھ کر کتابوں میں شائع کرنا اور ہے، دلائل کا ماننا اور ہے۔ تو جنہیں محبت نہیں ہے انہیں دلیلوں سے بھی کوئی غرض نہیں ہے، صرف الجھانے کے لیے دلیلیں مانگی جاتی ہیں، دلائل کی اس میں ضرورت نہیں ہے۔ اپنے نبی سے، اپنے آقا سے محبت کی ضرورت ہے، جس کے اندر بھی ذرہ برابر بھی دل میں اگر نبی کا عشق ہے، ان کا پیار ہے، ان کی محبت ہے، تو وہ اس کار خیر کو کبھی بھی بری نظر سے نہیں دیکھ سکتا ہے۔ صدیاں گزر گئیں، اس پر بڑے بڑوں نے کام کیا ہے اور کام کیا جا رہا ہے، اور انشاءاللہ یہ سلسلہ صبح قیامت تک چلتا رہے گا، کیونکہ ہم اپنے نبی کو ماننے کے لیے کسی دلیل کے محتاج نہیں ہیں۔ ہمارے نبی کل بھی امت کے حامی تھے، آج بھی ہیں، اور صبح قیامت تک رہیں گے۔ اور حضرت چلتے چلتے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ جلوس میں شرکت فرمانے کے لیے ہمیں کن باتوں کا خاص خیال رکھنا ضروری ہوتا ہے؟ عوام کے لیے کچھ بتائیں۔ عوام کے لیے وہی میسج ہے کہ جلوس میں آپ شرکت کر رہے ہیں تو جیسے بڑی جگہوں پر جانے کے لیے آپ ہر ایک چیز پر نگاہ رکھتے ہیں، ایسے ہی
اس بڑی چیز میں شرکت کے لیے آپ اپنے جسم پر، اپنے لباس پر غور کر لیں. یہ تمام چیزیں حسن میں جو ہے اس کا اضافہ ہونا چاہیے، لباس بھی بہتر ہونا چاہیے اور پاکی کے عالم میں ہونا چاہیے. اپنے لبوں پر درود و سلام کا نغمہ رکھیں، ادب ملحوظ خاطر رکھیں، تاکہ اللہ تبارک و تعالی نیک اور صالحین کی مقدس جماعتوں میں ہم جیسے گنہگاروں کو بھی شامل فرمائے.